پھر ایک الزامی جواب دیا جا رہا ہے. الزامی جواب کہتے ہیں جب آپ ہر طرح سے دلائل دے چکے ہیں نا اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس کو بالکل خاموش کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے, الزام کا مطلب اس پہ لازم ہو جائے کہ اگر واقعی ایسا ہے تم یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے. ہوتا ہے نا, جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے, آپ کو بتائے کہ بھائی یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ اتنا پروفٹ اتنا پروفٹ, تو آپ اس سے بولیں پھر خود کیوں نہیں پیسہ لگا دیتے بھائی. تو جب تک اس سوال کا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو, اس کا مطلب یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ سے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے. بھائی تمہارے پاس بھی پیسہ ہے تو تم خود انویسٹ کرو نا, ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہو. تو بالکل یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, تمہارا دعویٰ ہے کہ پکے مومن تو صرف ہم ہی ہیں, اور جنت میں ظاہر ہے مومن ہی جائے گا تو صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. یعنی یہودی کہتے تھے جنت میں تو مومن جائے گا, یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, صرف مومن جائے گا. پھر کہتے تھے مومن صرف کون ہے, ہم ہیں, اور باقی تو سارے غیر مسلم ہیں, کافر ہیں. حتیٰ کہ جو نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ بھی کیا ہیں, غیر مسلم ہیں, یعنی غیر وہ بھی کافر ہیں, تو ہم صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے, خالصۃ من دون الناس, صرف تمہیں ملے گی لوگوں کو نہیں ملے گی, فتمنوا الموت, تو تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم مومن ہو. دیکھو ہمارے ہاں کتنے لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے ہمیں شہادت مل جائے, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شہادت کے بعد اللہ نے شہید کے لیے بہت بڑے بڑے مقامات رکھے. میں نے بہت سے لبرلز کو دیکھا ہے, نہ ان کی داڑھی ہوتی ہے نہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ موت آئے تو کون سی آئے, شہادت کی. اس کا مطلب ان کا بہرحال آخرت پر کسی درجے میں ایمان ہے, چاہے عملی کوتاہی کیوں نہ ہو. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, یار ہم سے زندگی میں عمل نہیں ہوتا, لیکن یار ہم چاہتے ہیں کیا, شہید ہو جائیں, موت ہماری شہادت کی آئے, شہادت ہمیں ملے. تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں سے تمہاری اس قسم کی کوئی تمنا نہیں ہے. میں پوری آیت کی تفسیر یہ آیت پڑھ لوں گا نا تو پھر بتاتا ہوں.